سڑک پر مرکیوشیو اور بینولیو گفتگو کر رہے ہیں۔ ٹیبلٹ وہاں آ جاتا ہے اور ان کی گفتگو میں مداخلت کرتا ہے۔ رومیو بھی وہاں آتا ہے تو ٹیبلٹ اسے حرامی کہتا ہے۔ رومیو بات کو ٹالتا ہے اور ٹیبلٹ سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، مگر ٹیبلٹ اور زیادہ خراب اور گھٹیا الفاظ ادا کرتا ہے، جس کی وجہ سے مرکیوشیو اس سے لڑ پڑتا ہے۔ رومیو ان دونوں کو چھڑاتا ہے، مگر رومیو کے درمیان میں آنے سے ٹیبلٹ کو موقع ملتا ہے اور وہ مرکیوشیو کو زخمی کر دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد مرکیوشیو مر جاتا ہے۔ رومیو کو اس کے مرنے کا شدید رنج ہے۔ وہ افسوس کر رہا ہے کہ اسی دوران ٹیبلٹ دوبارہ وہاں آ جاتا ہے۔ اب رومیو مرکیوشیو کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اسے لڑتا ہے اور اس کے ہاتھ سے ٹیبلٹ قتل ہو جاتا ہے۔ رومیو کو اس بات کی بالکل امید نہیں تھی اور اب وہ پریشان کھڑا ہے۔ بینولیو اسے وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ شہری وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور بینولیو کو شہزادے کے پاس لے جاتے ہیں۔ بینولیو تمام واقعات کو سچ سچ بیان کرتا ہے، مگر کیپلٹ کی بیوی کہتی ہے کہ یہ تو مونٹیگیوز کے ساتھیوں میں سے ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دراصل کئی لوگوں نے مل کر ایک آدمی کا قتل کیا ہے اور اب انصاف ملنا چاہیے۔ شہزادہ رومیو کو ملک سے نکال دینے کا حکم صادر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر وہ اس ملک میں نظر آئے تو اسے بھی قتل کر دیا جائے، کیونکہ رومیو نے شہزادے کے قریبی ساتھی کا قتل کیا ہے۔ جولیٹ اپنے باغ میں رومیو کا انتظار کر رہی ہے۔ نرس رو رو کر بیان کرتی ہے کہ رومیو نے ٹیبلٹ کو مار دیا اور اسے شہر سے نکال دینے کی سزا دی گئی ہے۔ نرس رومیو کے خلاف باتیں بھی کرتی ہے۔ جولیٹ اسے چپ کراتی ہے تو نرس اسے کہتی ہے کہ رومیو تو تمہارے رشتہ دار کا قاتل ہے۔ جولیٹ کہتی ہے کہ وہ میرا شوہر ہے۔ Shall I speak ill of him that is my husband? Ah, poor my lord, what tongue shall smooth thy name, when I, thy 3 hours wife, have mangled it? But wherefore, villain, didst thou kill my cousin? That villain cousin would have killed my husband. Back, foolish tears, back to your native spring. Your tributary drops belong to woe, which you, mistaking, offer up to joy. My husband lives, that Tybalt would have slain, and Tybalt's dead, that would have slain my husband. All this is comfort, wherefore weep I then? مجھے علم ہو گیا ہے کہ اگر میرا شوہر اسے نہ مار دیتا تو وہ میرے شوہر کو قتل کر چکا ہوتا اور میں شادی سے پہلے ہی بیوہ ہو گئی ہوتی۔ نرس اس کی خراب حالت دیکھ کر کہتی ہے کہ آج رات کے وقت وہ رومیو کو جولیٹ سے ملاقات کروانے لے آئے گی، کیونکہ اسے علم ہے کہ اسے پادری لارنس نے اپنے گھر میں چھپایا ہوا ہے۔ جولیٹ نرس کو انگوٹھی دیتی ہے کہ وہ رومیو کو دے دے۔ پادری لارنس اپنے گھر میں رومیو کو بتاتا ہے کہ اسے شہر سے نکال دیا گیا ہے۔ رومیو جواب دیتا ہے کہ یہ تو موت سے بھی بڑی سزا ہے۔ پادری کہتا ہے کہ یہ تو بہت چھوٹی سزا ہے، کیونکہ موت کی سزا تو موت ہوتی ہے۔ اگرچہ تمہارے ساتھ رعایت کی گئی مگر تم پھر بھی ناشکرے ہو۔ رومیو کہتا ہے کہ اب تو میری جنت وہ جگہ ہے جہاں جولیٹ ہے۔ مچھر مکھی جیسی حقیر چیزیں جولیٹ کے قریب رہ سکتی ہیں مگر میں نہیں، کیونکہ مجھے یہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ میرا شہر سے نکالا جانا ہی میری موت ہے۔ تو پادری صاحب آپ مجھے کوئی خنجر دے دیں تاکہ میں اپنے آپ کو ختم کر سکوں۔ پادری اسے سمجھاتا ہے کہ مجھے تمہارا بے حد خیال ہے۔ ایک طرف رومیو اور دوسری طرف جولیٹ ایک دوسرے کی جدائی میں پاگل ہو رہے تھے۔ جولیٹ کی نرس آتی ہے۔ رومیو کو جب علم ہوتا ہے کہ جولیٹ کبھی اس کے لیے پریشان ہے اور کبھی اپنے قتل کیے گئے رشتہ دار کے لیے، تو وہ اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے تلوار نکال لیتا ہے۔ پادری اب سخت غصے میں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تو عورتوں سے بھی کیا گزرا ہے، پہلے ٹیبلٹ کو قتل کیا اور اب اپنے آپ کو مارنے کے لیے تیار ہے، اور آخر میں جولیٹ بھی تیری جدائی میں خود کو ختم کر لے گی۔ تو خوش ہو کہ تو نے اسے مار دیا جس نے کبھی نہ کبھی تجھے ختم کرنا تھا۔ خوش ہو کہ جولیٹ زندہ ہے، اور تو خوش ہو کہ تیری موت کے حکم کے بجائے شہر سے نکلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب تو پہلے والے پروگرام منصوبے کے مطابق جولیٹ سے مل اور شہر سے چلا جا۔
جلد ہی تیری شادی کے بارے میں سب کو بتا دیا جائے گا۔ دونوں خاندانوں میں دوستی کی کوشش ہوگی اور شاید تمہاری سزا بھی معاف کر دی جائے۔ نرس رومیو کو وہ انگوٹھی دیتی ہے جو جولیٹ نے دی تھی۔ پادری کہتا ہے کہ لوگوں کے ہاتھ آنے سے پہلے شہر چھوڑ دو، میں تمہیں یہاں کی خبریں پہنچاتا رہوں گا۔ رومیو پادری کا شکریہ ادا کرتا ہے جس کی باتوں نے اسے ہمت اور حوصلہ دیا ہے۔ وہ جاتا ہے۔ اپنے گھر میں کیپلٹ اپنی بیوی کے ساتھ پیرس سے گفتگو کر رہا ہے کہ ٹیبلٹ کی موت کی وجہ سے جولیٹ نیچے نہیں آئے گی، البتہ شادی کے بارے میں اس کی رائے کل ضرور معلوم کر لی جائے گی۔ وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ آپ آج ہی جولیٹ کو بتائیں کہ پیرس اس سے شادی کا خواہش مند ہے اور جلد ہی اس کی شادی سادگی سے پیرس سے کر دی جائے گی۔ وہ جاتا ہے۔ رومیو رات کو جولیٹ سے ملتا ہے اور صبح ہونے سے پہلے رخصت ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سخت فکر مند ہیں۔ جولیٹ کی ماں اس کے پاس آتی ہے اور اسے پریشان دیکھ کر سمجھتی ہے کہ وہ ٹیبلٹ کی موت کی وجہ سے پریشان ہے اور رومیو کے زندہ بچ جانے کا اسے افسوس ہے۔ ماں اسے بتاتی ہے کہ اس کی شادی اس کے باپ نے پیرس کے ساتھ طے کر دی ہے۔ وہ ماں سے کہہ دیتی ہے کہ وہ شادی نہیں کرے گی، اور جب باپ سے بھی یہی بات کہی جاتی ہے تو باپ سخت غصے میں اسے برا بھلا کہتا ہے۔ نرس درمیان میں بولتی ہے تو کیپلٹ اسے بھی جھڑک دیتا ہے اور اس بات کو فیصلے کے طور پر کہہ دیتا ہے کہ جولیٹ کی شادی صرف اور صرف پیرس سے ہی ہوگی۔ ماں بھی باپ کے فیصلے کا ساتھ دے رہی ہے۔ اب نرس بھی جولیٹ کو سمجھاتی ہے کہ رومیو کے حالات بہت ہی خراب ہیں، تم اسے مرا ہوا خیال کرتے ہوئے پیرس جو کہ ایک اچھا انسان ہے اس سے شادی کر لو، تم بہت خوش رہو گی۔ جولیٹ نرس کو سناتی ہے کہ وہ اسے غلط مشورے دے رہی ہے اور پادری لارنس کے پاس جا کر کوئی اچھا مشورہ مانگنے کو سوچتی ہے۔ اب وہ سوچ رہی ہے کہ اگر کوئی راہ نہ نکلی تو وہ اپنے ہاتھ سے ہی اپنی جان لے لے گی۔ وہ جاتی ہے۔ پادری لارنس اور پیرس گفتگو کر رہے ہیں۔ پیرس کہتا ہے کہ کیپلٹ میری شادی جلد از جلد جولیٹ سے کر دینا چاہتا ہے تاکہ جولیٹ کے غم کو ہلکا کر سکوں۔ جولیٹ بھی وہاں آ جاتی ہے۔ پیرس اس کو اپنی بیوی پکارتا ہے مگر وہ اسے ایسی گفتگو سے منع کرتی ہے۔ Enter Juliet. Happily met, my lady and my wife. Juliet. That may be, sir, when I may be a wife. Paris. That may be must be, love on Thursday next. Juliet. What must be shall be. Friar. That's a certain text. اور اکیلے میں پادری سے کچھ بات کرنے کا کہتی ہے۔ پیرس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جلد ہی ہماری شادی ہو جائے گی۔ پادری بھی اب اس صورتحال سے پریشان ہے۔ جولیٹ پادری سے کہتی ہے اگر اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تو میں خنجر سے اپنے آپ کو ختم کر لیتی ہوں۔ پادری کہتا ہے اگر مرنے کا سوچ لیا ہے اور پکا ارادہ کر لیا ہے تو ایک حل ہے۔ جولیٹ ہر چیز کے لیے تیار ہے، چاہے یہ پہاڑ سے چھلانگ لگانا ہو یا خطرناک جنگلی شیروں کے ساتھ بند ہونا ہو یا پھر قبر میں موجود ہڈیوں کے ساتھ رہنا ہو۔ پادری جولیٹ کو کہتا ہے تم پیرس کے ساتھ شادی کے لیے ہاں کہہ دو، شادی کل ہوگی، تم نے یہ کام کرنا ہے کہ رات کو یہ دوائی پی لینی ہے، اس کے پینے کے ساتھ ہی تمہارا جسم کام کرنا بند کر دے گا اور تم سب لوگوں کو مردہ دکھائی دو گی اور اس حالت میں 42 گھنٹے زندہ رہ سکتی ہو۔ تمہیں دفنا دیا جائے گا، جس کے بعد میں اور رومیو تمہیں قبرستان سے نکال کر لے آئیں گے کیونکہ تم 42 گھنٹوں کے بعد ہوش میں آؤ گی۔ یہ بہت ہی مشکل کام ہے مگر ہمت کرنے سے ممکن ہو سکتا ہے۔ جولیٹ فوری طور پر دوائی کی شیشی مانگتی ہے کیونکہ وہ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ شیشی لے کر وہ چلی جاتی ہے۔ کیپلٹ جولیٹ کی پیرس کے ساتھ شادی کے دعوت نامے سب کو تقسیم کر رہا ہے۔ شادی کی ضیافتوں کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ جولیٹ آتی ہے۔ دوسرے دن 10 بجے شادی ہے۔ جولیٹ نے شادی کے لیے ہاں کہہ دی ہے اور اس کا باپ کیپلٹ بے حد خوش ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ جا کر پیرس کو یہ خوشخبری خود سنائے گا اور تمام کام بھی خود ہی سر انجام دے گا۔ جولیٹ اپنے کمرے میں ماں اور نرس سے کہتی ہے کہ تمام سامان تیار ہے، اب آپ لوگ جائیں اور آرام کریں۔ ماں اور نرس چلے جاتے ہیں۔ جولیٹ سوچتی ہے کہ اگر دوا نے کام نہ کیا تو خنجر تو موجود ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کہیں پادری نے رومیو سے چھپ کر شادی کروانے کا راز چھپانے کے لیے تو اسے مارنے کی ترکیب نہیں سوچی، اور اگر پادری کی دوائی درست بھی ہوگی
تو کیا قبر کے اندر بغیر ہوا کے میں زندہ رہ سکوں گی؟ اور ٹیبلٹ بھی تو انہی قبروں کے درمیان ہوگا۔ کیسا خوفناک ماحول ہوگا وہاں پر۔ انہی سوچوں کے درمیان وہ دوائی پی لیتی ہے۔ کیپولٹ کے گھر میں کھانے تیار ہو رہے ہیں اور دلہن کو تیار کرنے کے لیے اسے جگایا جاتا ہے۔ نرس اسے جگانے کی کوشش کرتی ہے اور سب کو بتاتی ہے کہ جولیٹ تو مر گئی ہے۔ پادری لارنس اور پیرس شادی کے بینڈ باجوں کے ساتھ آتے ہیں۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ جولیٹ تو مر چکی ہے۔ سب لوگ افسوس کر رہے ہیں۔ پادری کہتا ہے کہ خدا کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ کیپولٹ کہتا ہے کہ شادی کے پھول اب اس کی قبر پر ڈالے جائیں گے۔ شادی کی موسیقی اور باجے سب بند کروا دیے گئے ہیں۔ مانٹوا نامی علاقے کی ایک سڑک پر رومیو اپنے سہانے خواب کو یاد کر کے خوش ہے۔ بالتھزار آتا ہے۔ وہ رومیو کو پیغام دیتا ہے کہ جولیٹ مر گئی ہے اور اب قبرستان میں دفن ہے۔ رومیو فوری طور پر واپس جانے کا ارادہ کرتا ہے کیونکہ اس خبر نے اس کی حالت خراب کر دی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جولیٹ کے پاس قبرستان میں جا کر آئندہ کا فیصلہ کرے گا۔ وہ ایک غریب آدمی اپوتھیکری سے زہر خریدنے جاتا ہے۔ زہر خرید کر وہ جولیٹ کی قبر پر جا رہا ہے تاکہ وہاں اپنی زندگی کا خاتمہ کرے۔ وہ جاتا ہے۔ پادری لارنس کے گھر میں اس سے ملنے پادری فرائر جان آتا ہے۔ اس کو پادری لارنس نے تمام صورتحال بتا کر رومیو کے پاس بھیجا تھا، مگر وہ رومیو سے نہ مل سکا۔ وجہ یہ تھی کہ رومیو سے پہلے اس نے اپنے ایک پرانے دوست سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ جب اس کا ساتھی اور دوست اسے ملا تو لوگوں نے بیماری کے پھیلنے کے خوف سے ان دونوں کو گھر کے اندر بند کر دیا، لہذا اس کی رومیو سے ملاقات نہ ہو سکی۔ وہ پادری لارنس کو خط واپس کر دیتا ہے کیونکہ وہ رومیو سے نہ مل سکا تھا۔ پادری لارنس کو اب موقع کی نزاکت کا علم ہو چکا ہے۔ وہ زمین قبر کو کھودنے کا سامان منگوا لیتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اب اسے اکیلے ہی جولیٹ کو 3 گھنٹے بعد قبر سے نکالنا ہے اور اسے اپنے گھر میں چھپانا ہے تاکہ بعد میں رومیو کے حوالے کر سکے۔ وہ جاتا ہے۔ قبرستان میں پیرس اپنے ملازم کے ساتھ پھول وغیرہ لے کر آتا ہے۔ وہ ملازم سے کہتا ہے کہ دور ہٹ کر بیٹھ جائے اور اگر کوئی شخص بھی وہاں آتا نظر آئے تو اس کی اطلاع اسے دے۔ ملازم اگرچہ خوفزدہ اور ڈرا ہوا ہے مگر ہاں کہہ دیتا ہے۔ پیرس قبر پر پھول ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ روزانہ رات کو وہ قبر پر آ کر افسوس کرے گا۔ نوکر کی سیٹی کی آواز بتاتی ہے کہ وہاں کوئی آ رہا ہے۔ اسے غصہ ہے کہ وہ اس وقت بھی اکیلے میں جولیٹ کی قبر پر افسوس نہیں کر سکتا۔ وہ چھپ جاتا ہے۔ رومیو آتا ہے جس کے ہمراہ بالتھزار ہے۔ وہ ٹارچ کی روشنی میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ رومیو بالتھزار کو ایک خط دیتا ہے کہ یہ میرے پیارے والد کو دے دینا اور اب میرے کام میں بالکل مداخلت نہ کرنا کیونکہ میں جولیٹ کے مقبرے میں جا رہا ہوں۔ اگر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی یا میرے کام میں مداخلت کی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ بالتھزار کہتا ہے کہ وہ جا رہا ہے مگر وہاں سے جاتا نہیں بلکہ وہیں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ رومیو قبر کھودنا شروع کر دیتا ہے۔ پیرس چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس نے رومیو کو دیکھا تو سخت غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا یہ تو قاتل ہے میری بیوی کے قریبی رشتہ دار ٹیبلٹ کا جس کے غم کی وجہ سے میری بیوی نے جان دے دی۔ اب معلوم نہیں کہ یہ مردے کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے تو مجھے اس کو روکنا اور قانون کے حوالے کرنا چاہیے۔ پیرس سامنے آ جاتا ہے اور رومیو کو رک جانے کا کہتا ہے کہ اسے قتل کے بدلے قتل کی سزا مل سکے۔ رومیو کہتا ہے کہ اسے اب سزا کون دے سکتا ہے کیونکہ وہ تو خود اپنی جان دینے ہی وہاں آیا ہے۔ دونوں میں تکرار ہونے کے بعد لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ پیرس کا نوکر لوگوں کو مدد کے لیے لینے جاتا ہے مگر اسی لڑائی کے دوران پیرس بھی مارا جاتا ہے، مگر آخری وقت میں کہتا ہے کہ اسے بھی جولیٹ کے ساتھ دفنا دیا جائے۔ اب رومیو سخت افسوس کر رہا ہے کہ یہ تو بہت سچا انسان اور اسی جیسی حالت کا شکار تھا۔ وہ پیرس کی لاش کو جولیٹ کے ساتھ رکھ دیتا ہے۔ اب مقبرے میں ٹیبلٹ، جولیٹ اور پیرس کی لاشیں رکھی ہوئی ہیں۔ رومیو کہتا ہے کہ ٹیبلٹ کو قتل کیا گیا تھا تو اس کے قاتل کو بھی آج ہی ہلاک ہونا ہے، یعنی رومیو کو بھی مرنا چاہیے۔ وہ جولیٹ کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ اے جولیٹ،
تمہیں موت نے اور زیادہ خوبصورتی عطا کر دی ہے، اور اب میں ہمیشہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ وہ زہر پیتا ہے، جولیٹ کا آخری بوسہ لیتا ہے اور مر جاتا ہے۔ پادری لارنس بھی وہاں آ جاتا ہے۔ بالتھازار اسے بتاتا ہے کہ رومیو بھی مقبرے کے اندر ہے، مگر وہ اندر نہیں جا سکتا کیونکہ رومیو نے منع کیا ہے، اور یہ کہ رومیو نے کسی کو قتل بھی کر دیا ہے۔ پادری اندر جاتا ہے۔ رومیو اور پیرس دونوں کی لاشیں موجود ہیں اور منظر بے حد خوفناک ہے۔ جولیٹ جاگتی ہے اور رومیو کے بارے میں پوچھتی ہے۔ پادری کہتا ہے کہ سب مر چکے ہیں، تو تم میرے ساتھ چلو کیونکہ سپاہی آ رہے ہوں گے۔ وہ جانے سے انکار کر دیتی ہے۔ رومیو تمام زہر پی چکا تھا، لہذا جولیٹ اس کے ہونٹوں سے زہر پینے کی کوشش کرتی ہے، بوسہ لیتی ہے کہ شاید زہر کا اثر اس کا بھی خاتمہ کر دے اور وہ بھی مر سکے، مگر وہ نہیں مرتی۔ سپاہی آ رہے ہیں۔ وہ جلدی سے رومیو کے خنجر سے اپنے آپ کو ختم کر لیتی ہے اور رومیو کی لاش پر گر جاتی ہے۔ وہ مر چکی ہے۔ سپاہی پیرس کے ملازم کے ساتھ اندر آتا ہے۔ وہ حیران ہے کہ جولیٹ جو 2 دن پہلے مری، اس کے اب خون کیوں نکل رہا ہے۔ پیرس بھی قتل ہو چکا ہے اور رومیو بھی مرا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے جلدی سے شہزادے کو، کیپلٹس کو اور مونٹیگیوز کو اس بارے میں اطلاع دو۔ رومیو کے ملازم اور پادری لارنس کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے، جو کہ سخت پریشان ہے اور ٹھنڈی آہیں بھر رہے ہیں اور سسکیاں لے رہے ہیں۔ شہزادہ بھی آ جاتا ہے اور وہ غصے میں ہے کہ کس وجہ سے اتنا شور مچایا جا رہا ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ پیرس قتل ہوا، رومیو بھی مرا ہوا ہے اور جولیٹ جو کہ 2 دن پہلے مری تھی، لگتا ہے کہ ابھی ابھی مری ہے۔ شہزادے کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک پادری اور رومیو کا ملازم گرفتار کیے گئے ہیں، کیونکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ہی قبریں کھودی ہیں۔ کیپلٹ کی بیوی جولیٹ کے تازہ خون سے سخت پریشان ہے اور حیران ہو کر اس خنجر کو دیکھ رہی ہے جو اس کے سینے میں پیوست ہے۔ مونٹیگیو آتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کی بیوی اپنے بیٹے کی جدائی کے غم سے مر گئی ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا رومیو بھی مر چکا ہے۔ پادری کہتا ہے کہ اگرچہ سب سے زیادہ شک اسی پر کیا جا رہا ہے، مگر وہ قصوروار بھی ہے اور بے قصور بھی۔ وہ شہزادے کے پوچھنے پر تمام حالات و واقعات مختصر طور پر بیان کر دیتا ہے۔ شہزادہ پادری کو ایک نیک انسان اور بے قصور کہتا ہے اور رومیو کے ملازم سے حالات دریافت کرتا ہے۔ رومیو کے خط سے پادری کی سچائی سامنے آ گئی ہے۔ کیپلٹ اور مونٹیگیو اب ایک ہو چکے ہیں اور ایک دوسرے کے غم میں شریک ہیں۔ ڈرامے کے اختتام پر شہزادہ آخری الفاظ ادا کرتا ہے۔